تاریخ گواہ ہے کہ کتنے ہی دنوں تک امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو نیزے پر چڑھائے گھمایا جاتا رہا۔ کربلا سے کوفہ اور پھر کوفہ سے دمشق، یہ کم و بیش 30 سے 40 دن کا سفر بنتا ہے۔ سفر اگر قیدیوں کے ساتھ کیا جائے تو ان سے بھی زیادہ دن لگ سکتے ہیں۔ یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جب سفر اونٹوں اور گھوڑوں پر کیا جاتا تھا۔ ابن زیاد ملعون نے تو تمام سروں کو نیزے پر چڑھایا اور اسیران اہل بیت کو اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر بٹھانے کا حکم دیا۔ اور تو اور امام زین العابدین کے ہاتھ پاؤں اور گردن میں زنجیریں ڈال دی گئیں۔ پھر اپنے سپاہیوں کو تاکید کی کہ ہر بستی میں سروں اور قیدیوں کو گھمایا جائے تاکہ لوگ یزید کی مخالفت کرنے کا انجام دیکھیں اور مخالفت سے باز رہیں۔ ان تمام حالات میں سفر یقینی 30 سے 40 دن پر محیط ہوگا، یا اس سے زیادہ یا کم، مگر ایمان افروز بات یہ ہے کہ اس تمام عرصہ میں سر حسین پر بوسیدگی یا گلنے سڑنے کے ذرا برابر بھی آثار نمایاں نہیں ہوئے، بلکہ مورخین لکھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے سر سے طرح طرح کے واقعات رونما ہوتے رہے۔ امام ابن کثیر نے اس ضمن میں ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ امام علی مقام کا سر لے جانے والوں نے راستے میں گرجا میں قیام کیا۔ وہ لوگ وہاں رات گزارنے کے لیے رکے۔ ابن زیاد کے سپاہیوں نے سر حسین اپنے پاس رکھا اور شراب پینے لگے۔ اچانک پردہ غیب سے کہانی قلم نمودار ہوا اور دیوار پر خون سے لکھا، کیا حسین کو شہید کرنے والے یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ قیامت کے روز ان کے نانا ان کی شفاعت کریں گے؟ جس گرجے میں قافلہ ٹھہرا ہوا تھا، وہاں کے راہب نے جب اتنے زیادہ سروں کو نیزوں پر اور عورتوں کو اسیر دیکھا تو دریافت کرنے لگا، یہ کون لوگ ہیں؟ سپاہیوں نے تمام واقعہ بیان کیا تو وہ سخت حیران ہوا اور مظلوموں کی مظلومیت پر ترس کرتے ہوئے سپاہیوں سے کہنے لگا، تم لوگ بہت برے ہو۔ کیا کوئی اپنے نبی کی اولاد کے ساتھ بھی ایسا سلوک کر سکتا ہے جیسے تم نے کیا؟ سپاہی شراب پینے میں مست تھے کہ کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر کہنے لگا، تم ایک رات کے لیے اپنے نبی کے نواسے کا سر مجھے دے دو اور عورتوں کی خدمت کرنے کا بھی موقع دو تو میں اس کے بدلے تم لوگوں کو 10,000 دینار دوں گا۔ سپاہی فوراً مان گئے۔ راہب نے اپنے گھر کو خالی کروایا اور مقدس بیبیوں کو گھر کی 4 دیواری کے اندر ایک صاف ستھرا کمرہ رات گزارنے کے لیے دیا اور کہنے لگا، اگرچہ میں مسلمان نہیں ہوں لیکن نبی کے خاندان کی عزت کرنا بخوبی جانتا ہوں۔ آپ میری خدمت قبول فرمائیں اور کسی بھی چیز کی ضرورت ہو مجھے یاد فرمائیں۔ خواتین نے اس کی ہمدردی کا شکریہ ادا کیا اور اسے دعاؤں سے نوازا۔ راہب باہر نکلا اور گرجے کے خادم سے کہنے لگا، یہ نبی کا گھرانہ ہے، جتنا ہو سکے ان کی خدمت کر لو، اور خود امام علی مقام کا سر انور لیا اور ایک صاف اجلے تشت پر رکھ کر چہرہ مبارک دھویا، زلفوں اور داڑھی مبارک کے بال کو سنوارا، عطر لگایا، پھر قریب بیٹھ کر ساری رات روتا رہا۔ اچانک اس راہب کی قسمت کا ستارہ چمکا اور اس کی آنکھوں سے حجابات اٹھا دیے گئے۔ اس نے دیکھا ایک نور ہے جو سر حسین کے گرد طواف کر رہا ہے۔ اس نے جیسے ہی یہ منظر دیکھا اور سر اقدس کے روب و جلال کا مشاہدہ کیا تو دل کی دنیا ہی بدل گئی۔ وہ بے ساختہ پکار اٹھا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اس راہب نے سر حسین کی تعظیم کی اور اہل بیت اطہار کی مقدس بیبیوں کی دعائیں لی تو خوش قسمتی اس کا مقدر بن گئی۔ چنانچہ اگلے دن جب قافلہ روانہ ہوا تو یہ راہب بھی قافلے والوں کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ روایات میں ہے کہ یہاں پر ایک اور عبرت انگیز واقعہ رونما ہوا۔ ابن زیاد کے بدبخت سپاہیوں نے جو لشکر حسین سے درم اور دینار لوٹے تھے اور جو راہب نے دیے تھے، وہ سب کے سب مٹی کی ٹھکریاں بن چکے تھے اور ان پر قرآنی آیات نقش تھی کہ اے مخاطب، تو ہرگز یہ خیال مت کرنا کہ جو ظالم جو کچھ کرتے ہیں اللہ ان کے اعمال سے بے خبر ہے۔ اور دوسری طرف قرآن پاک کی یہ آیت نقش تھی، اور جن لوگوں نے ظلم ڈھایا ان کو بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ انہیں کس کروٹ لوٹایا جائے گا۔